بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، سلسلہ عبارات کے حوالے سے ہماری آج کی یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم اکابر علماء اہل سنہ والجماعہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند کے بڑے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو ابتدائی طور پر ازل سے ابد تک اللہ کے لیے علم نہیں مانتے، اور وہ اس پر کچھ حوالہ جات پیش کرتے ہیں جن میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور قاطع الشرک کتاب تقویۃ الایمان کی صفحہ نمبر 29 سے ایک عبارت وہ پیش کرتے ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے میں احمد رضا خان کی کتاب الکوکبۃ الشعبیہ کو سامنے رکھ کر اس پر حوالہ دے دوں۔ احمد رضا خان نے تقویۃ الایمان سے حوالہ نقل کیا ہے اپنی کتاب الکوکبۃ الشعبیہ صفحہ 12 پر کہ غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ یہ انہوں نے عبارت نقل کی، اور جو میرے پاس تقویۃ الایمان ہے اس کے صفحہ نمبر 29 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے۔ اور پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ کے علم کو لازم و ضروری نہ جانا اور معاذ اللہ اس کا جہل ممکن مانا کہ غیب کا دریافت کرنا اس کے اختیار میں ہے، چاہے دریافت کرے چاہے جاہل رہے، یہ صریح کلمہ کفر ہے۔ اور آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ ہاں اختیار ہے کہ جب چاہے دریافت کر لے تو علم الہی قدیم نہ ہوا، یہ کھلا کلمہ کفر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قدیم اردو کے ایک جملے کو اٹھا کر اس کو جدید اردو کا معنی پہنانا، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ دریافت کرنے کا معنی کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ کیا اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی نہیں ہے، اللہ کا علم قدیم نہیں ہے؟ یہ کس لفظ کا معنی احمد رضا نے خیانت کے طور پر نقل کیا، یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ کیونکہ جن لغتوں کی کتابوں سے یہ حوالے پیش کر کے اس پر طنز کرتے ہیں، انہی لغت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دریافت کرنے کا ایک معنی معلوم کرنا بھی ہوتا ہے، اور معلوم کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ یہ میں آپ کو اس بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ معلوم کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، اور ہر جگہ پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی چیز پہلے سے معلوم ہو نہ ہو اور پھر اس کو معلوم کیا جائے، بلکہ بعض دفعہ اس چیز کا علم دوسرے تک منتقل کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اردو زبان کے اندر یہ بہت ضائع و شائع لفظ ہے۔ جیسا کہ میں ابھی مثال دوں گا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بھی اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور اس طرح کی آیتیں ہیں جن میں باقاعدہ طور پر وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، سورہ الحدید میں جو آیت ہے اس میں بھی یہی ہے، ترجمہ کیا نور العرفان کے اندر احمد رضا خان نے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 19 کے حاشیہ نمبر 8 پہ بھی مفتی احمد یار خان نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو نہ جانا۔ اسی طریقے سے مولوی عمر اچھروی نے اپنی کتاب میں مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 292 پر بھی لکھا ہے، تاکہ اللہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ اسی طریقے سے آسان ترجمہ قرآن جو ہے مفتی محمد حسین نعیمی اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی، جو بریلوی مسلک کے دونوں چوٹی کی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے، وہ ان کے بھی ترجمہ قرآن میں ان کی تائید کے ساتھ جو چھپا ہے اس میں بھی اس کا ترجمہ لکھا ہے تاکہ ہم معلوم کریں۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے سیرت رسول عربی، اس کے صفحہ نمبر 107 پر جو ہے پروفیسر علامہ نور بخش توکلی بریلی مسلک کے اندر، اس کو بریلویوں نے بھی اس کو اپنے اکابرین میں سے شمار کیا ہے، وہ بھی لکھتے ہیں ایک آیت کا ترجمہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اسی واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا، اسی واسطے کہ معلوم کریں۔ میں نے آپ کے سامنے نور العرفان، مقیاس حنفیت، آسان ترجمہ قرآن، اور اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے میں نے سیرت رسول عربی، جس کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید شدہ کتاب ہے، مصدقہ کتاب ہے۔ ان 4 کتابوں میں میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ پیش کر دیا کہ خود بریلوی مسلک کے علماء بھی یہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں تاکہ معلوم کرے۔ تو یہ کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ یہ والا ترجمہ کر کے اللہ کی شان میں نعوذ باللہ جو ہے وہ توہین ہو گئی ہے؟ اگر یہ توہین ہوئی ہے تو پھر یہ سارا توہین کا ارتکاب ان سب پہ ڈالنا چاہیے، لیکن بریلوی ایسا بالکل بھی نہیں کرتے۔ احمد رضا خان نے یہ خیانت کی کہ اس کو اس عبارت کے اندر کوئی لفظ نہیں ملا
کوئی اس عبارت میں ایسا لفظ موجود نہیں تھا کہ جس سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دریافت کرنے سے پہلے جاہل رہے، لیکن احمد رضا کو یہ ضروری لگانا پڑا۔ اس نے آگے ترجمہ کرتے ہوئے، آگے تشریح کرتے ہوئے، اپنی طرف سے منمانی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ چاہے تو دریافت کرے اور چاہے تو جاہل رہے، یہ صریح کلمہ کفر ہے۔ بھائی آپ جس کو کلمہ کفر کہہ رہے ہو وہ شاہ اسماعیل نے لکھا نہیں، اور آپ جس شاہ اسماعیل کی طرف جو بات منسوب کر رہے ہو وہ شاہ اسماعیل نے لکھی نہیں، اور جس پر آپ کلمہ کفر کا حکم لگا رہے ہو وہ شاہ اسماعیل کی ہے نہیں، تو آپ کس بنیاد پر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر یہ حکم لگاتے ہیں؟ اور میں نے بتا دیا اگر یہ معلوم کرے اور دریافت کرے کہ ترجمے کے اندر گستاخی نکلتی ہے تو پھر یہ گستاخی کا حکم ان سب بریلوی علماء پر لگے گا جن بریلوی علماء نے یہاں پہ یہ ترجمہ کیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں، جیسے میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ بریلویت کی، جیسے احمد رضا کی دور کی نگاہ جو ہے وہ صحیح تھی اور قریب کی خراب تھی، ایسے پوری بریلویت رضا خانیت اسی نقش قدم پر چل رہی ہے کہ ان کی قریب کی نگاہ کمزور ہے۔ یہ کبھی بھی اپنے مسلک کے اندر جو حکم دوسرے مسلک کے علماء پر لگاتے ہیں، وہ جب ان کے اپنے عبارت اپنے جو ہے کتابوں سے نکل کر آ جائے تو ان کا جناب فوراً منہ بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ جواب ہی نہیں دیتے۔ ہماری باری میں مفتی بن جاتے ہیں اور اپنی باری میں یہ جاہل بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس بارے میں صحیح معلومات ہی نہیں، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم مفتی تھوڑا ہی ہیں۔ تو ان سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اگر مفتی نہیں ہیں تو پھر ہماری باری میں آپ مفتی اعظم کیسے بنے پھرتے ہیں؟ ایک بات تو یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے واضح کر دی تقویۃ الایمان کی عبارت کو سمجھاتے ہوئے کہ تقویۃ الایمان کی عبارت پر یہ الزام قطعاً غلط لگایا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نعوذ باللہ کہیں ایسا لکھا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں قیامت کی صبح تک احمد رضا خان والا یہ جملہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ چاہے تو معلوم کرے اور چاہے تو جاہل رہے، یہ قیامت کی صبح تک نہیں دکھایا جا سکتا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ احمد رضا کو جب پتہ چلتا ہے کہ مجھے سامنے والے کی عبارت سے میرا مافی ضمیر ظاہر نہیں ہو رہا، تو پھر یہ رضا خانیت کی ایک بہت بری عادت ہے کہ وہ اس عبارت کے اندر اپنی طرف سے ایک جملے کا اضافہ تشریح میں کر کے اس پر کلمہ کفر کا حکم لگا کے دلائلوں کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ کو اگر بات ملتی ہے تو آپ کریں، نہیں ملتی تو اس پر کیا ضرورت ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں؟ اسی طریقے سے جیسے آپ حضرات نے ابھی دیکھا کہ احمد رضا خان کی میں نے وہ خیانت بیان کی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا، اور پھر میں نے اس پر دلائل دیے کہ اگر یہ عبارت جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے جو بالکل بے غبار ہے، اگر اس میں توہین کا آپ کوئی بھی شائبہ نکالتے ہیں تو پھر آپ اپنے اکابر علماء کے اوپر بھی اسی طریقے سے آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا، لیکن آپ وہاں فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، شاہ اسماعیل شہید کے ملفوظات ہیں ابقات، اس کے اندر صفحہ نمبر 23 کے اوپر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ خود واضح طور پر لکھ رہے ہیں، بہت بڑا عنوان ہے ابقا نمبر 3 کے نام سے۔ اس میں حضرت نے جو بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اجمالی علم ہوتا ہے یا تفصیلی، اس بارے میں اس کو بیان کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کچھ بھی ہو موجود ہونے سے پہلے کائناتی حقائق کا علم خدا میں اجمالاً پایا جاتا ہو یا تفصیلاً، بہرحال ان میں ہر ایک نے اس خیال سے اپنے آپ کو بری ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کسی مرتبے میں بھی العیاذ باللہ خدا تعالیٰ کے لیے کسی کے نزدیک بھی جہل جائز نہیں۔ ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ قبل موجود ہونے کے بھی اشیاء کو خدا اس طریقے سے جانتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز اس کے علم میں اپنے غیر سے ممتاز ہے۔ یہ بات کہ علم الہی یہ چیز ممتاز نہ تھی، اس عقیدے سے ہر ایک پناہ مانگتا ہے۔ حضرت نے واضح طور پر اس بات کو لکھ دیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو ابتدائی طور پر ابتدا سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ پورا عنوان ہے، آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ ساری چیز موجود ہے جس کے بارے میں احمد رضا یہ حکم لگا رہا ہے کہ جناب دیکھو عبارت نقل کر رہا ہے جس میں کہیں دور دور تک یہ لفظ موجود نہیں، لیکن اس میں گستاخی نہیں ملی تو احمد رضا نے اس عبارت کو ایسا کر دیا کہ جناب اللہ کے علم کو ازلی نہیں مانا، جناب اللہ کے علم کو شروع سے نہیں مانا، تو لہٰذا یہ کفر ہے۔ جبکہ شاہ صاحب اپنی عبارت میں ایسا کہیں پہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم نعوذ باللہ وہ ازلی نہیں ہے یا ابدی نہیں ہے۔ اور میں نے شاہ اسماعیل کی کتاب سے ابقات سے آپ کو دکھا بھی دیا کہ جس میں حضرت صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اس طریقے سے الزام لگانا کتنا برا طریقہ کار ہے اور کیسے دھاندلی ہے خطرناک درجے کی کہ آپ کسی کے اوپر بھی اس طرح کی عبارت تھوپ کر پھر آپ جناب اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص تو جناب وہ اس چیز کا منکر ہے اور اس چیز کا منکر ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الکوکبۃ الشہابیہ میں احمد رضا خان نے اس خیانت سے کام لیا کہ جو تقویۃ الایمان کی عبارت نہیں تھی اس کو تقویۃ الایمان والے کی طرف منسوب کر کے اس پر حکم کفر لگایا اور پھر دلیل لانے کی کوشش شروع کر دی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الزام سراسر غلط تھا اور احمد رضا کی پرلے درجے کی خیانت تھی۔ اگر کوئی بریلوی پھر بھی ضد پر آ کر کہتا ہے کہ جی یہ خیانت نہیں تھی تو پھر اس کو حکم لگانا پڑے گا کہ جو میں نے ان کی کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے ہیں ان پر بھی فتویٰ لگائیں۔ جب یہاں فتویٰ لگتا ہے تو وہاں بھی لگانے کی ضرورت ہے تم لوگوں کو، لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔
اچھا، اسی سے ملا جلا ایک اور بھی ایک ملی جلی بات یہ لوگ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا مطلب پورا نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک اور عبارت اٹھاتے ہیں اور مولانا حسین علی کی طرف منسوب کتاب بلغۃ الحیران تفسیر کی جو ہے یہ کتاب اٹھا کر اور اس سے حوالہ پیش کرنے کی کوشش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کو قدیم نہیں مانا اور جناب اس کو بھی ازلی اور ابدی نہیں مانا. تو میں ابھی اس اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کا بھی جواب آئے گا. یہ سلسلہ نمبر اگلی جو سلسلہ نمبر 4 ہوگا اس میں انشاءاللہ تفسیر بلغۃ الحیران کا حوالہ ہوگا اور اس کا بھی جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو اس حد تک تو شاہ اسماعیل کی عبارت اور اس پر احمد رضا کی خیانتوں کو ہم نے واضح کیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو تفسیر بلغۃ الحیران کا جواب دیا جائے گا. والسلام ورحمۃ اللہ. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر تاجوان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ